ابتدا اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی تو روئے زمین پر بسنے والے سارے ہی ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تو لوگوں پر جبر کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی مسلط کر دیتا ہے۔ ترجمہ آیات 99 تا 100 سورہ یونس۔ معزز احباب و سامعین، السلام علیکم۔ ان آیات میں یوں تو رب تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، مگر قرآن پاک میں یہ انداز بیاں عمومی طور پر یوں ہی استعمال کیا گیا ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام امت مسلمہ سے بات کی جاتی ہے۔ یہاں اس بات کی توجیہ کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہوتی کہ وہ زبردستی لوگوں کو ایمان قبول کروا دے تو یہ ان کے لیے کیا مشکل تھا۔ وہ جو تمام کائنات اور اس میں موجود تمام مخلوق کے تخلیق کار ہیں، وہ چاہتے تو ایک کن سے سب کے سب مومن ہو جاتے، بلکہ وہ پیدا ہی ایمان کے ساتھ ہوتے، اور پھر اس کائنات کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا۔ نہ دنیا میں کوئی ظلم و ستم ہوتا، نہ کوئی شر اور بدعنوانی ہوتی، بلکہ سب چین کی بنسی بجا رہے ہوتے، اور یہ کائنات تمام کی تمام جنت نظیر ہوتی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں چاہا، تو ضرور ان کی اس تدبیر اور پلاننگ میں کوئی نہ کوئی مصلحت رہی ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ جس مخلوق کو انہوں نے اپنی تمام خلائق سے افضل و برتر بنا کر انسانیت اور اپنی نیابت کے درجے پر فائز کیا، اس سے یہ بات بھی رب تعالیٰ کو مقصود تھی کہ اس کے دیے ہوئے تمام اختیارات کے باوجود انسان اپنے آپ اپنی مرضی و چاہت سے اللہ کا شکر بجا لائے، اس کی ذات پر ایمان لائے، اسی پر یقین بھی رکھے اور توکل بھی کرے۔ اپنی تمام تر کبریائی اور عظمت کے باوجود اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اس کا تقاضا تو یہی تھا۔ اب یہ اور بات کہ چونکہ انسانی نفس میں اللہ تعالیٰ نے مثبت و منفی دونوں ہی پہلو رکھ کر اس کا امتحان بھی کڑا کر دیا ہے، تو اس منصب کا صحیح حق ادا کرنے کے لیے انسان کو محنت و مشقت بھی حد درجے کی درکار ہے، اور یہیں وہ اکثر ڈگمگا بھی جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے یہی سنت رہی ہے کہ کوئی اچھی نیت کے ساتھ ایک قدم بھی بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قدم جتنی آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ مگر بہرحال جب تک بندہ خود اس کی بندگی کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، اس کی ہدایت کا سامان بھی نہیں کیا جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بلکہ پوری کائنات میں جتنی نشانیوں کا انسان کے لیے بندوبست کر دیا، اس کے اپنے جسم جاں میں جو نظام تنفس یعنی بریدنگ میکانزم قائم کیا، قلبی و ذہنی استعداد یعنی ایموشنل انٹیلیجنس اینڈ IQ لیول فراہم کیا، اور جس انداز میں بھی اس کے اعضاء کو مرتب و منظم کیا، یہی اس کے لیے اس عظیم و بابرکت ہستی پر ایمان لانے کے لیے کافی ہو جاتا۔ مگر اس کے رحم و کرم کا یہ عالم ہے کہ اس کے باوجود اس نے انسانوں میں ہی اپنے پیغمبر، اپنے رسول اتارے تاکہ ہمارے لیے کوئی بہانہ، کوئی عذر، کوئی تعویل نہ باقی رہے۔ اب اس کے باوجود اگر ہم اسے نہیں مانتے یا اسے مان کر بھی اس کی نہیں مانتے تو پھر تو یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہوئی نا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ جب انسان بار بار ان نشانیوں سے صرف نظر کرے، اپنی عقل و فہم کو استعمال کر کے اپنی ہدایت کا سامان کرنے کی بجائے اپنے نفس کو شیطان کے پاس گروی رکھ دے، اپنے خالق کی بندگی کرنے کی بجائے اپنی من مانی کرے، اور جانتے بوجھتے خیر کی بجائے شر کا ساتھ دے، تو پھر تنبیہاً اسے کبھی مالی کبھی جانی نقصانات کے ذریعے پے در پے جھٹکے دے کر سدھرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اس کے باوجود باز نہ آئے تو پھر وہ اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ اللہ اس کی ہدایت کا سامان کرے۔
بلکہ اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے اور اسے بدی کے اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی بدی کو اللہ تعالیٰ ان آیات میں رجس یعنی گندگی سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ انسانی عقل کا استعمال صرف دنیا میں آسائشیں حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ ابدی کامیابی اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے بھی مقصود ہے، اور جو اس کے ذریعے محض دنیا حاصل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں ظاہر ہے وہ اپنی افضلیت کی خود ہی نفی کر دیتے ہیں اور اس طرح ابدی سرخروئی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ابدی خسارے سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔ جزاک اللہ خیر۔